ہمارے ہاں ایک مینا نامی لڑکی آیا کرتی تھی۔ اس کی ماں گھروں کا کام کرتی تھی۔ مینا ماں کے ساتھ آتی اور کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ مینا بہت خوبصورت تھی، ہنسمکھ تھی، اس کے ساتھ باتوں میں مزہ آتا تھا۔ میں گھر سے باہر نہیں جاتی تھی اور وہ باہر آزادی سے گھومتی پھرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہ کوئی نئی خبر ہوتی۔ والد صاحب اور چاچا کی زمین مشترکہ تھی۔ آبائی گھر میں ہم اکٹھے ہی قیام پذیر تھے۔ مینا کی ماں چاچی کا بھی کام نپٹا دیتی، جس کی اسے الگ سے تنخواہ ملتی تھی۔ جب وہ چاچی کا کام کر رہی ہوتی تو مینا میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مزے لے لے کر گاؤں کی لڑکیوں کے قصے سنانے لگتی۔ اس کے دلچسپ انداز گفتگو نے میرا دل مو لیا تھا۔ جس روز وہ نہ آتی میں مضطرب ہو جاتی۔ حفیظہ خاتون سے پوچھتی کہ خالہ آج تم اپنی بیٹی کو یوں نہیں لائی ہو؟ اسے بخار تھا بیٹا، وہ تبھی نہیں آئی۔ بخار کی دوا نہیں لی تم نے؟ شام کو کام سے نمٹ جاؤں گی تو حکیم جی کو دکھاؤں گی، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ نا۔ ارے ڈاکٹر کے لیے شہر جانا پڑے گا اور ہمارے پاس سواری ملتی ہے۔ حکیم جی بہت قابل ہے، نبض پر ہاتھ رکھتے ہی مرض پہچان لیتے ہیں۔ 2 روپے کی پڑیا سے ایک دن میں آرام آ جاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر کو دکھانے کیوں جاؤں؟ ٹھیک ہے خالہ تمہاری مرضی، لیکن مینا کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ میں بابا سے کہہ کر تمہیں اور اس کو گاڑی میں شہر بھجوا دوں گی۔ اچھا بی بی، وہ مسکرا دی۔ حیرت کی بات تھی کہ کبھی اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ حکیم کی دی ہوئی دوا مینا پر جادو کا اثر کرتی تھی اور وہ ایک دن میں بھلی چنگی ہو کر ہمارے گھر آ پہنچتی تھی۔ میں شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہتی، کیوں بیمار پڑ جاتی ہو؟ تم نہیں آتی تو میرا سارا دن بور گزرتا ہے، اور تم نہیں جانتی کہ تمہارا آنا میرے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ نئی خبریں سننے کی عادت جو پڑ گئی ہے، کچھ دنوں سے وہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی دماغ ہر وقت کہیں اور لگا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی نئی خبر بھی نہیں سناتی آج کل۔ کوئی خبر ہو تو سناؤ۔ ایک روز میرے چاچا زاد نے اسے میرے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ جب وہ چلی گئی تو عامر نے کہا، ہیرا تم جانتی ہو یہ لڑکی جو اتنی معصوم نظر آتی ہے کتنی چلتی پرزا ہے؟ ارے بیچاری غریب سارا دن ہمارے گھر پہ رہتی ہے، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے جو شکایت کرنے آ بیٹھے ہو؟ گاؤں کے سارے لڑکے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس لڑکی کا چکر میرے دوست ابصار کے دوست مظفر سے چل رہا ہے۔ مظفر ابصار کو ساری باتیں بتاتا ہے تو وہ مجھے بھی ہر بات بتاتا ہے۔ تم دیکھ لینا، یہ لڑکی ایک نہ ایک دن کوئی گل کھلائے گی ضرور۔ ارے یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی۔ تم اپنے دوست کو منع کرو کہ یہ اپنے دوست کی باتیں یوں نہ اڑایا کرے۔ جب عامر کی حوصلہ شکنی کی تو وہ منہ لٹکا کر وہاں سے چلا گیا۔ مینا سے میں نے باتوں باتوں میں پوچھا، کیا تم مظفر کو جانتی ہو؟ ہاں، اس نے اقرار کیا، میں جانتی ہوں، وہ اچھا لڑکا ہے اور عامر کا دوست ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ عامر اچھا لڑکا نہیں ہے۔ جب موقع ملتا ہے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں بات نہیں کرتی۔ معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ عامر مینا کو پسند کرتا تھا اور وہ اس کو خاطر میں نہ لاتی تھی، اس سے نظر انداز کرتی تھی۔ اسی وجہ سے عامر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے ہی نہیں اپنے ہم عمر سے اس کے بارے میں الٹی سیدھے فسانے گڑ کر سناتا اور اسے بدنام کرتا تھا۔ حقارت کی آگ پھیلنے لگی اور مینا بدنام ہو گئی۔ وہ ایک مفلس کی بیٹی تھی اور عامر کے دادا اور والد علاقے کے بڑے زمیندار تھے۔ وہ بیچاری اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ تبھی اسے چپ لگ گئی۔ وہ اب میرے ساتھ بھی کھل کر باتیں کرنے سے گریز کرنے لگی تھی۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والی لڑکی کو بے سکون کر کے نہ جانے عامر کو کیا ملا۔ اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے کی وجہ سے کچھ آوارہ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ مینا اب پریشان رہنے لگی تھی، لیکن کئی دنوں تک اس نے مجھے اپنی پریشانی نہ بتائی۔ پھر ایک روز میں نے اسے قسم دی اور بولی، یہ سب عامر کا کیا درا ہے، میں تمہارے کزن کے ساتھ دوستی کیوں کروں؟
وہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے اور میں ایک غریب لڑکی ہوں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ اور مظفر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، میں اسے پسند کرتی ہوں، اس کا باپ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ پہلے ہمارے جیسے غریب تھے لیکن اب خوشحال ہو گئے ہیں۔ اس کے بڑے بھائی عمان گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کے دن پھر گئے ہیں۔ عامر کی مینا سے دلچسپی کو چاچی نے بانپ لیا تو وہ بیٹے کو سمجھانے کے بجائے اس لڑکی پر ناک بو چڑھانے لگی۔ ان کو ملازمہ زادی کا میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا کھلنے لگا، تاہم ہمارے یہاں کی خاندانی عورتوں میں لحاظ ہوتا تھا، اسی لیے چاچی اسے کچھ نہ کہتی تھی۔ میرے بڑے بھائی ان دنوں مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے، جلد ہی امتحان پاس کرنے کے بعد ان کو حسب منشا عہدہ مل گیا اور وہ پولیس آفیسر ہو گئے۔ اسی خوشی میں میرے والد صاحب نے پورے گاؤں کی دعوت کی۔ پھر کئی دنوں سے مینا اور اس کی ماں ہمارے گھر کام کرنے نہیں آ رہی تھی۔ امی جان کو تشویش ہوئی کیونکہ خالہ حفیظہ کبھی چھٹی نہ کرتی تھی، ضروری کام ہوتا یا بیمار پڑ جاتی تو بھی مینا کو بھیج دیتی یا کہلوا دیتی کہ آج نہیں آ سکتی۔ اب جب کہ دونوں بغیر اطلاع غائب ہیں تو امی نے چاچی سے کہا کہ پتہ کرانا چاہیے کہ جانے ان پر کیا آفت پڑ گئی ہے۔ ممتاز بھائی تیار ہو کر کمرے سے نکلے، وہ آفس جا رہے تھے۔ امی کی بات سن کر بولے، مینا اور اس کی ماں کو جیل ہو گئی ہے، وہ اب کبھی نہیں آئیں گی، آپ اب کسی اور ملازمہ کا انتظام کر لیں۔ لیکن اس کا جرم کیا ہے؟ امی اور چاچی ایک زبان ہو کر بولی جیسے انہونی بات ہو گئی۔ بھائی کو آفس جانے کی جلدی تھی، بولے بتا دوں گا، ابھی جلدی میں ہوں، جانا ہے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے۔ گھر کی خواتین ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ مظفر کی بہن کبھی کبھی میرے پاس انگریزی پڑھنے آیا کرتی تھی، جب اسی کلاس میں کسی مضمون لکھنے کو دیا جاتا میں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ وہ میٹرک میں تھی اور انگریزی میں کمزور۔ اتفاق سے اس روز وہ آ گئی تو میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں مینا کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے کچھ بتاؤ تو۔ کہنے لگی، میری زبان نہیں کھلتی، کیسے بتاؤ کہ بغیر شادی شدہ کو دبا لگ گیا ہے؟ کچھ کھل کر بتاؤ، آخر قصہ کیا ہے؟ میری بہت اصرار کرنے پر اس نے زبان کھولی۔ ہیرا باجی، آپ روبی آپا کو جانتی ہیں نا؟ ہاں، وہی جو آپ کے گھر کے پچھواڑے میں رہتی ہے، انکل زبیر کی بیٹی۔ ہاں، تو کیا ہوا ہے انہیں؟ روبی آپا کی امی اکثر خالہ حفیظہ کو بلوایا کرتی تھی گھر کے کام کاج کے لیے، اور خاص طور پر جب ان کے مہمان آتے تھے یا پھر انہیں گندم صاف کروانی ہوتی یا رضائی یا گدے کھلوانے یا سلوانے ہوتے تو آپ کے گھر سے فراغت پاتے ہی وہ وہاں چلی جاتی تھی۔ آپا روبینہ سے مینا کپڑوں کی کٹنگ بھی سیکھ رہی تھی۔ آپا روبینہ کی دوستی ایک لڑکے سے تھی اور وہ دونوں چوری چھپے ملا کرتے تھے۔ ارشد خوبصورت تھا۔ آپا روبینہ جب باڑے کے دروازے سے اس کے ہاتھ سے دودھ کی بالٹی لیتی تو دونوں کی ملاقاتیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ نگاہوں نے دل کو گھیر لیا اور یہ دونوں محبت کے جال میں پھنس گئے۔ پھر چوری چھپے روبی آپا ارشد سے ملنے آدھی رات کو باڑے میں جانے لگی۔ ایک روز ان سے لغزش ہو گئی تو روبی کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا در کھل گیا، جبکہ وہ شادی شدہ نہ تھی اور ارشد سے شادی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے در کا دربار اور بھینسوں کا رکھوالا تھا۔ ایسی باتیں چھپائی نہ جا سکتی تھی اور پھر جلد شادی کا ہونا بھی محال تھا۔ جب اس کی والدہ کو حقیقت حال علم ہوا، انہوں نے کوئی حل نہ پا کر بیٹی کو بہن کے گھر بھجوا دیا جو بیوہ تھی اور اپنی نابینا ساس کے ہمراہ رہتی تھی۔ اسی خالہ کے یہاں روبی نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ اب گناہ کی اس نشانی کو ٹھکانہ لگانا بیوہ خالہ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے روبی کی ماں کو بلوایا اور مسئلہ حل کرنے کو کہا۔ انکل زبیر کی بیوی
मीना और उसकी माँ को बेवा बहन के घर अपनी साथ लेकर गए। जब मीना वहाँ जा रही थी तो जाने से पहले मुजफ्फर से मिलकर उसको बताया था कि किसी काम से जुबैर की बीवी हमें अपनी बहन के घर ले जा रही है। ये उस बेचारी मीना को भी मालूम ना था। उसे तो माँ की मदद के लिए साथ जाना पड़ता था। जब रूबी की खाला के घर ये दोनों माँ बेटियां आ पहुंची तो पता चला कि उनको क्या करना है। एक बेजान नन्हे को मिट्टी में दबाना था और वो भी रात की तारीकी में कि किसी को कानो कान खबर ना हो। फिर गुर्बत में 20,000 की रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी और लालच बुरी बला है, ये भी किसी ने सच ही कहा है। कुछ लालच और कुछ लिहाज में हफीजा खाला इनकार ना कर सकी। रात को अकेले कब्रिस्तान जाना उनके लिए मसला बन रहा था। तभी मीना को साथ ले गई, क्योंकि दिन में एक छोटा सा गड़ा वो देख कर आई थी जहाँ करीब ही मट्टी का ढेर भी पड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा कि काम आसानी से हो जाएगा, ज्यादा वक्त न लगेगा। मीना को टॉर्च थमा दी और माँ ने मासूम जिस्ते खाकी को अपनी चादर के अंदर लपेट कर छुपा लिया। कब्रिस्तान जाने की हिम्मत ना थी। फिर करीबी वीराने मैदान में चली गई जहाँ दिन को खाला हफीजा ने गड़ा देखा था। रात के वक्त जब वो उस नागवार काम को पाया तकमील पहुँचाने जा रही थी तो कुत्तों ने उनको घेर लिया। वीराने में गालिबन बू पाकर कुत्तों का ये हौल उधर आ गया। उनकी खौफनाक आवाजों पर देहाती दौड़े ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। दो औरतों को कुत्तों में घेरा देखकर वो उनकी मदद को लपके और डंडे मारकर उन अफरीतों को भगाने लगे। फिर तभी उन्होंने टॉर्च की रोशनियों में जो भयानक मंजर देखा तो दोनों औरतों को पकड़ लिया। किसी ने करीबी थाने इत्तला कर दी और मामला पुलिस के हाथों में चला गया। यूं बेचारी मीना नाकर्दा जुर्म की सजा में जेल की सलाखों के पीछे चली गई। माँ बेटी ने जुबैर के डर से रूबी का नाम ना लिया और खामोशी से इल्जाम अपने सर ले लिया। वो नाम लेते भी तो क्या बनता कि अंकल जुबैर ने तिजोरी का मुंह खोल दिया था। पुलिस वाले भी कह रहे थे ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब्बू मीना के वालिद के साथ जेल में मिलने खाला हफीजा के पास गए थे। उन्होंने कहा हमारी बदनामी तो हो चुकी है, अब रूबी का नाम लेकर जुबैर खान की इज्जत को ना उछालना चाहिए। फिर बदले में वो 6 बीघे जमीन हमारे नाम करने पर तैयार है। ये हमारी गुर्बत दूर करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि गरीब के लिए इज्जत बाद में और रोटी पहले अहमियत रखती है। कि पुलिस को भी अंकल जुबैर ने कुछ तदबीरों से खामोश करा दिया। जिसे आमिर ने मुफ्त में बदनाम किया था वो ज़मीन के बदले में बदनामी की गड़ी में गिर गई थी। मुझे हफीज़ा खाना की अक्ल पर मातब करने की ज़रूरत नहीं। अफसोस मीना का था जिसे बेगुनाह होते हुए उसके वालिदैन ने खामोश रह कर गुनाहगार बना दिया था। लेकिन मुजफ्फर जानता था कि वो बेगुनाह है। उसने मीना का इंतज़ार किया यहाँ तक कि उसकी सज़ा पूरी हो गई और जब उसे जेल से रिहाई नसीब हुई तो वो अपने वालिदैन को लेकर मीना के घर गया और उसके वालिदैन से रिश्ता मांगने गया। वो भला क्यों इनकार करते, ये दूर के रिश्तेदार भी थे और खुशहाल भी। वो उनकी बेटी को सब कुछ जानते हुए भी अपना रहे थे। उन्होंने फौरन हाँ कह दी और उसकी शादी मुजफ्फर से हो गई। फिर शादी के बाद मुजफ्फर इसे लेकर अपने बड़े भाई के पास ओमान चला गया और कुछ अरसा बाद वो दुबई रिहाइश पजीर हो गए। उनके वालिदैन ने गांव छोड़ दिया और शहर में रिहाइश अख्तियार कर ली कि गांव के लोग इस कहानी को भूलते ही ना थे। जब मौका मिलता वो मीना पर जो बीती उसे बतौर किस्सा दोहराने लगते थे। जब चाचा जाद से मेरी शादी हो गई तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं सिवाय इस एक बात के कि तुमने मीना के बारे में गलत फैलाकर उस बेचारी को बदनाम किया जबकि वो बेकसूर थी। मेरे सरताज ने जवाब दिया, अरे शायद नादानी के बाइस के इस उम्र में लड़के ऐसी बेसरोपा बातें कर गुजरते हैं जो उनको लड़कियों के बारे में ना करनी चाहिए। लेकिन ये मर्द की फितरत है कि जब कोई लड़की उसे अच्छी लगती हो और वो किसी और की तरफ माइल हो तो वो इस बात को
اپنی توہین سمجھتا ہے۔ میں بھی مظفر سے حسد کرنے لگا تھا، حالانکہ مجھے مینا سے کچھ لینا دینا نہ تھا، وہ ہمارے پائے کے لوگ نہ تھے، میں شادی کا سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن بس اچھی لگتی تھی تو تفریح کی خاطر ایسی کہانیاں گڑھ کر میں سناتا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ سچ شکر۔ وہ اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ اپنی اچھی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں آج تک شرمندہ ہوں۔